ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی، میرے خامند کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ دونوں طرف کی میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں، پھوڑوں میں گندا پانی جمع ہو جائے، پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے، تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح لائف کو بیلنس کیا میرے نبی نے کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے، وہ کس طرح خوبصورت بنتا ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں، برداشت کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں، برداشت، اور اس کو شریعت میں صبر کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی خامند کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ شکایتوں سے جہان بھرا پڑا ہے۔ آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں، صبر، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ سب سے مشکل رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ سینکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری، ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہے، خامند اور بیوی کے لیے قرآن پڑھا پڑا ہے، پوری سورت اتاری ہے، اور سینکڑوں آیات اتاری۔ چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے۔ میں ماں کا بیٹا ہوں، باپ کا بیٹا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، انہی کا ہوں۔ میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا۔ میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں، میرا یہ نسب بدل نہیں سکتا، اچھا ہوں یا برا ہوں، اللہ ان کی قبر روشن کرے۔ خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس کو بچانے کے لیے آیات آیات آیات، اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں، کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ جہاد کا سفر کاروباری سفر نہیں، میرے نبی کا، اور چلنے لگے، اعلان ہوا کوچ کرو، سب نے سواریاں کس لیں، سامان کس لیا، یوں چلنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنا یوں دیکھا، اونٹنی پہ بیٹھ گئی تھیں، ہار کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ میرا تو ہار کوئی نہیں، میرا ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار تلاش کریں، ہم پھر چلیں گے۔ تو میرے نبی کہتے تو وڈی آئی نواب زادی، میں جہاد تے بہ جانا تینوں ہار دی پائے گی، چل اگو لگ۔ میرے نبی نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ اللہ کی قسم میں جب یہ واقعات پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں، میں خود حیرت میں ڈوبا ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے۔ جہاد کا سفر، اور میرے نبی کا ہار تلاش کرو بھائی، اب سارے ہار تلاش کر رہے ہیں۔ اس دن چھپ گیا، اور ہار کی تلاش تو بند ہو گئی، اور سفر بھی بند، چونکہ اندھیرے میں کہاں جائیں گے۔ اور آپ کے ماتھے پہ شکن، عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبت ہے، اللہ دے بندی تو ہار دے مگر پہ گئی، کیڑی گل ہے ہار دی؟ ایک لفظ نہیں فرمایا۔ سارے قافلے نے قیام کیا، عشاء تک تو پانی تھا، وضو کا پانی ختم ہو گیا، عشاء مغرب عشاء پڑی اکٹھی تو پانی ختم ہو گیا۔ اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے، پانی کوئی نہیں ہے، تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی، اے ویکھے تیری دھی دے مگر ساڑے نال کی بنی، ہن اسی نماز کی میں پڑھنی ہے، پانی تو ہے نہیں، تے وضو کی میں کرنا ہے۔
ابو بکر کو غصہ چڑھا، اس ایک دم، وہ تو باپ تھے، وہ گھس گئے خیمے میں۔ آگے دیکھا تو اللہ کے نبی اماں عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، اور اماں جی ایسے بیٹھی تھی آپ کو سہارا دے کر یوں۔ اب بولیں تو خطرہ ہے آنکھ کھل جائے گی، اور غصہ بھی چڑھا ہوا ہے، باپ بھی ہیں، تو اب مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے۔ تیرے جب اور پھر یوں ماری زور سے انگلی بیٹی کے نا یہاں، پہلے یوں کرتے پھر ایسے ماری زور سے، وہ کہنے کہ میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میں ایسے نہ ہوں کہ اگر میں تھوڑا حرکت کی تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے گی، تو ماری گا ٹھا ٹھا ٹھا، وہ منہ سے کہہ رہے، اور وہ ایسا کر کے بیٹھی جم کے، غصے میں باہر چلے۔ اب آپ کی آنکھ کھلی فجر پر، تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو باہر تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، پانی کوئی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کیسے کریں؟ سبحان اللہ، اللہ نے قانون بدل دیا، دنیا میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے، 1,24,000 نبی آئے، پانی نہ علی وضو ہو سکتا ہے، اس سے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ نے قرآن اتارا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اچھا میرے بندو، پانی مک گیا ہے، چلو مٹی چاہتے منہ تے مارو تے دوئی چاہتے ہتھاں تے مارو تے تمہارا وضو ہو گیا، چلو تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ اب وہ جو سارے ابو بکر پہ غصے ہو رہے تھے نا، عائشہ کہنے لگے واہ ابو بکر بھائی تیرے تو فعل کی کم بن گیا، تیری دھی دے تو فعل کی کم بن گیا۔ تو اسید بن حزیر پہلے ذرا زیادہ گرم ہوئے تھے، تو وہی ابو بکر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، پہلے بھی بہت شمار برکتیں تیرے گھر کی طفیل امت کو ملی ہیں۔ تو اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی، حضرت عائشہ کو ڈانٹ پلانے کی آیت نہیں آئی کہ میرے نبی تیری بیگم کے ہار کی وجہ سے میرے دین کا کام رک گیا اور میرے بندوں کی نماز خراب ہو گئی اور ان کو پانی سے محروم ہونا پڑا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب پر، اپنے حبیب پر، اس ماں عائشہ پر، دنیا کی واحد عورت ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نہیں ہے جس کا سر بیگم کے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان ہو اور اس کی جان اللہ نے نکالی ہو۔ واحد میرے آپ کے مات فی سحری و نحری، سحری و نحری، سحری و کہ میرے چونکہ آپ ایسے بیٹھے تھی اور حبیب پاک آپ کے سینے پر یوں دراز تھے، نیم دراز اس طرح، اور آپ کا سر مبارک ٹھوڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، ٹھوڑی کے ساتھ یہ جگہ یہاں لگ رہی تھی اور باقی یہاں تھی، آپ اس طرح۔ اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا، ابدی آرام گاہ بنا۔ واحد اماں عائشہ ہیں جن کے حجرے کو اللہ نے کسی نبی کے آرام گاہ بنایا، اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آ کے درود و سلام پڑھتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے، اور شام کو 70,000 نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ کائنات اللہ جب مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے، مسجد نبوی مٹ جائے گی، بیت اللہ مٹ جائے گا، مدینے کی ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی، مکہ کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں، ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی، اور وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے لگتا ہے ایتھے کدی آبادی ہوئے گی، ایتھے لگتا ہے کدی آبادی ہوئے گی۔ یہ زبانوں پہ ہوگا، جب سارے نشان مٹ جائیں گے اس وقت بھی 70,000 فرشتہ آ کے درود و سلام صبح سے شام تک پڑھے گا،
اور شام سے صبح تک پڑھے گا۔ یہ واحد میں خاتون ہیں عائشہ بنت ابی بکر، جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی، اور یہ واحد خاتون ہیں جب ان کے اوپر تہمت لگی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، حضرت مریم پہ تہمت لگی بیٹے نے گواہی دی، اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی کہ میں گواہ ہوں، اللہ گواہ بن کے آئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تیمم کرو بھائی، سارے خوش ہو گئے، سارے خوش ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب میرا ہار چھوڑ دیں، اب چلیں۔ تب آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو۔ اس سے زیادہ کوئی دلداری کا واقعہ پیش کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جب اونٹنی کو اٹھایا گیا وہ ہار کا دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے اونٹنی کے نیچے چلا گیا، وہ سارے کھبے سجے ویندے رہ گئے، ہار نیچے پڑا تھا۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے سے نکلا، تو صاحب نے کہا لے بھی عائشہ اے تیرا ہار بھی لب گیا۔ یہ دلداری ہے میرے نبی کی، یہ ہمیں سکھایا۔ کہیں عورتوں کی بدتمیزی بھی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر اجاڑ دیتی ہیں اپنی زبان کی شدت کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، لیکن کوئی زیادہ معاملہ مردوں کی طرف سے خراب ہوتا ہے تو شریعت نے بھی اس کو زیادہ بیان کیا اور میرے نبی نے بھی اس کو اجاگر کیا۔ اور میرے نبی کی آخری تقریر، آخری خطبہ حجۃ الوداع کا صرف ایک رشتے کو بیان کیا، صرف ایک رشتے کو بیان۔ ہم کتنے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا تایا، خالہ خالو، دادا دادی، نانا نانی، ساس بہو، کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صرف ایک رشتے کو بیان فرمایا۔ سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ یہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا، گنو ماں باپ کے لیے کتنی آیات ہیں، چند ماں باپ کے عظمت احترام، چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، لیکن خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، پورا مضمون چلتا ہے، پوری سورت چلتی ہے کہ ایک گھر کیسے آباد ہو۔ قرآن نے کس رشتے پر زور دیا وہی اہم ہو۔ کتنا یہ رشتہ ذلیل ہو چکا ہے، کتنی بیویاں روزانہ مار کھاتی ہیں، کتنی بیویوں کو مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بہن بھائیوں کو گالیاں، ساس سسر کتنی ننگی تلوار ہیں۔ تم سارے علماء مفتی بیٹھے ہو، کہیں ساس بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ کہیں سسر اور بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ لیکن میرا معاشرہ سارا حق ساس سسر کے آنے والی بہو پر ڈالتا، خامن تو بیچ میں شامل وا جائے، وچو پتہ نہیں کدو آ گیا، تو پچھاڑ سانو کرن دے جو کرنا۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو روئیں سے محبت کے چشمے، جب ساس بنتی ہے تو روئیں سے زہر اگلنے لگ جاتی۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے نے کو ہم، یہ علماء کا قصور ہے کہ انہوں نے معاشرت نہیں سمجھائی۔ اچھا، ایک اس رشتے کی اہمیت اس وجہ سے سینکڑوں آیات ہیں، ایک اس کی کمزوری اس وجہ سے، اس کو بچانے کے لیے، چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، خاوند بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔
اس کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. اس لیے یہ فقہا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا کہ الگ گھر دو، اگر وہ مالدار ہے تو الگ گھر دے، تاکہ وہ میاں بیوی زندگی شروع کریں. ان کے مسائل تھوڑے ہوں گے، بیچ میں ساس بھی آ گئی، بیچ میں سسر بھی آ گیا، بیچ میں نند بھی آ گئی، دیور بھی آ گیا، بھابیاں بھی آ گئیں. وہ دیکھیے ویسی چٹنی بن گئی پہلے دن. چند دن پہلے ہمارا ایک ساتھی ہم بتا رہا تھا جی کہ وہ صاحب جب بیوی کو مارتے تھے نا تو ساتھ ان کے ابا بھی آ جاتے، ان کی اماں بھی آ جاتی، ان کی بہن، ان کے بھائی، سارے مل کر بیوی کی پٹائی کرتے تھے. اور بڑا دیندار گھرانہ کہلاتا تھا وہ علاقے کا. اگر وہ الگ گھر نہیں لے کے دے سکتا تو کرائے پر لے کر دے، اس کو الگ رکھے. اگر اس کا مطالبہ ہے، مطالبہ نہیں پھر تو ٹھیک. اگر کرائے پر بھی لینے کی سخت نہیں تو گھر میں پورا پورشن اس کو لے کر دے، پورا پورشن دے جس میں وہ آزاد ہو. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا الگ ہو جس میں اور کوئی نہ ہو. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر روزے رکھے، تسبیح پڑھے، کسی دین کو برباد نہ کرے، پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے، پھر اپنے روزے رکھے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیعفل وان لم یستطع فعلیہ بالصیام. پھر روزے رکھو، تسبیح پڑھو، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا، مشترکہ نظام زندگی بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا. اب حقوق کا نہیں پتہ، لہذا ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ. میں سر درد کا مریض ہوں، تھوڑی تھکاوٹ شروع ہو جاتا، فاقہ شروع ہو جاتا، تو میں روزے رکھنے کے لیے مری چلا جاتا ہوں کہ بھئی چلو کچھ ٹھنڈک، روزے کا لمبا ہونا اور ٹھنڈک شاید اس کو کچھ وہ بیلنس کر دیتا ہے. تو میں کچھ 3-4 روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پورے ہو جاتے. تو بھوربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں، تو عصر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر. تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو 8ویں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس، میری بیگم کے پاس، کہ جی بیگم صاحب میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں. پہلا ہفتہ امام مسجد، امام مصلی پہ کھڑے ہونے والے، کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں، ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی. اور 10ویں دن امام صاحب خود آ گئے، کہ مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار، ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے. کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی، ایک دفعہ بازو توڑا، اور عالم دین ہے، عالم دین ہے. ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا، ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے منہ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار. عورت پر مرد کا اعتماد. کتنے لوگ ہیں بیویوں کے روزانہ موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں، کدھر کال کی تھی، کیا میسج آیا تھا. انہیں شریف زادیوں کو برباد کر کے رکھ. اور کتنی عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کا موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، وہ سو جاتے ہیں وہ موبائل چیک کرتی ہیں، کہیں کہاں فون کیے، کہاں فون کیے، کیا میسج آئے. اس بد اعتمادی نے کتنے گھر اجاڑ دیے. ابھی ایک طلاق ہوئی ہے میری اپنی فیملی میں، ابھی طلاق ہوئی، کہ اس کم بخت کو اتنا شک تھا، اتنا شک تھا کہ متقی ترین بچی کو اس نے طلاق دی. شک. شیطان کو کیوں خامند اور بیوی کا جھگڑا سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہ چھاؤں ہٹ گئی اور اگلی نسل تباہ ہو گئی. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پوچھتا ہے آج کیا کیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کو ٹھنڈا جواب دیتا ہے ٹھیک ٹھیک.
ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو کم وقت اپنی ایسی یوں اچھلتا ہے، کیا تو ہے جو کر کے آیا ہے، آجا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ ہے وہ کام، کیوں کہ اس نے چھاؤں ہٹا دی، اس نے نیند اجاڑ دی، اس نے بارشوں کو روک دیا، کیا ہوگا؟ زمین بنجر، نیندیں برباد، اعتماد ختم، نسل برباد۔ کیوں طلاق کو سب سے زیادہ بدترین حلال کہا؟ کیوں میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا؟ امام غزالی کی روایت ہے کہ جس کی بیوی بدتمیز اور اس نے صبر کیا، جس کی بیوی بدتمیز اور اس نے صبر کیا تو اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ملا۔ جس کا خامد بدتمیز اور اس کی بیوی نے صبر کیا تو اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کی زوجیت میں ملا۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت کسی سردار کے لیے عیب تھا، عیب۔ معشوق کے لیے اظہار محبت فخر تھا، اس کے لیے شعر و شاعری فخر تھا، لیکن مجھے بیوی سے پیار ہے یہ موت۔ ماحول ایسا ہے کہ بیوی سے اظہار محبت عیب ہے اور معشوق سے اظہار محبت فخر ہے۔ اس ماحول میں میرے نبی مسجد نبوی میں ہیں اور آپ کے گرد مجمع ہے، اور ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، کان میں نہیں پوچھتا، کھل کے پوچھتا ہے، آپ اس کے کان میں نہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ مفتی نعیم کہے گا آپ نے کہا عائشہ سے، وہ تو ہل گئے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا من الرجال، میں وہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو میرے نبی نے نبض دیکھ لی کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، ہاں ابوہا، مجھے پتا ہے، میں سمجھ گیا ہوں تو کیا کہاں سے بول رہا ہے، مجھے عائشہ کے ابا سے پیار ہے۔ یہ حدیثیں پڑھانے کی تھیں کہ جب اس بچے کی شادی ہوتی اسے پتہ ہو مجھے کسی کی بیٹی کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، کوئی اظہار عشق تھا، اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھا، تعلیم تھی، سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے۔ ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ابھی شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچتی اور پھر رکھ دیتی، تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے۔ میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزار۔ پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے، چھوٹے گلاس نہیں، چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی، اب تو اور چھوٹے ہو گئے کہ کپ کو گلاس بنا دیا، تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ پانی پی رہے ہیں، رکھ دیا، میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ صرف تعلیم۔ جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟ جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اب پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تو چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لذت دیدارش، خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، اوروں سے چر گئے، چھروں سے کٹ گئے، بن دیکھے تیرے عشق میں، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدہ رخ یار۔
تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے. یہ صرف سکھانا. ایک حدیث سنا دے, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے وحی آئی, پھر میں نے قدم اٹھایا. اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے سکھانے. ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ, وہ سارے تیز ہو گئے, یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گئے, ٹھیک. تو اب کون رہ گئے؟ اما عائشہ اور میرے نبی. تو اما عائشہ نہیں, میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں, دوڑ لگائیں, لگائیں. اللہ اکبر, مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیڑ, یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ اور مولانا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا, یہ لگائیں گے؟ تو عائشہ دوڑ لگائیں, کہا جی لگائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ. پھر کچھ عرصہ گزر گیا, کئی سال گزر گئے, پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی, آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ, وہ سارے آگے جا کے اجل ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں, کہا جی لگائیں. تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی, تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے, کہ میں موٹی ہو گئی تھی. تو جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے, تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک, اب تو میں برابر ہو. اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے. جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے, جنگ کا زمانہ ہے, دشمن چاروں طرف ہے, اور ہم اما عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب. فرمایا میرا تو ہار کوئی نہیں, میں تو نہیں جاؤں گی, میرا ہاتھ ڈھونڈو. تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ, اتنے لوگوں کو تو پریشان کر دی, تو پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی. طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو, سب ڈھونڈنے میں لگ گئے. شام ہو گئی, سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا, اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی. اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا, فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا, اور پانی کوئی نہیں, تیمم کی آیات نہیں اتری. لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا. ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں, تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے. اب آپ تو باپ تھے, تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں, اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہو, اور یہاں پسلی میں ماری انگلی, زور سے انگلی ماری. تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں. تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے, اور تو اللہ نے آیات تیمم اتاری. اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے. بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں, فتیمم, چلو تیمم کرو. اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر, اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر, یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے, اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں. اللہ نے تیمم کی آیت اتار. میرے نبی نے قافلے کو نہیں چلایا, یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں, ہار کو چھوڑیں. پھر میرے نبی چلے, اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا. وہ سارا باہر ڈھونڈتے رہے, ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں, مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں, کہ ان کی بیویاں ان کو دعائیں دیں, ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں, ان کی اولاد ان کو دعا دے. وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں, وہ تھانے دار ہے, اور تھانے دار بیٹھا ہے.
وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے۔ وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے، وہ تھانے دار ہے۔ خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو، باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو، استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو۔ اگر زندگی کو نکھارنا ہے، ضبط کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اخلاق والے پہ بیویاں غالب آ جاتی ہیں اور بد اخلاق بیویوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكُونَ غَالِبًا لَئِيمًا۔ میں اخلاق والا بن کے بیوی سے دب کے رہوں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں بد اخلاق ہو کر، کمینہ ہو کر بیوی پہ غالب آؤں۔ لئیم بد اخلاقی کی آخر جس کو ہم کمینہ کہتے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی باری ہے اور آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھے پیشاب کے لیے، پیچھے میمونہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا بستر خالی، تو ان کو نا نفس نے چکر دے دیا۔ ان کے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے سوکن پنا غالب آیا۔ سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے، تو سوکن تھی، انہوں نے کہا تھا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی، اور خیال تھا حضرت عائشہ کڈی لگا تھی۔ اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند۔ آپ نے دستک دی، میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ کہا میں نہیں کھولتی۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں، باری میری ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی بندی، انی حاقن، مجھے زور کا پیشاب لگا تھا، میں اس لیے گیا تھا۔ کہا نہیں نہیں کوئی پیشاب نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ میں نے کیا کیا؟ تو اللہ کا رسول، پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کریں گے۔ آپ اندر آئے اور مسکرائے اور جا کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گئے۔